ناظرین کرامی، ہندوستان ایک ایسی سرزمین تھی جہاں بدھ مت اور ہندو مت کے پیشواؤں نے قوم کی رگ و پے میں جنسیت کا زہر اتار رکھا تھا۔ اہل ہند کی معاشرتی حالت اس لیے بھی قابل رحم تھی کہ یہاں انسانی طبقات کا سب سے بدترین نظریہ پایا جاتا تھا۔ اہل ہند جو خدا کو بھگوان، برہمو دیوتا، رام، ایشور یا پرماتما کہا کرتے تھے، اس عقیدے کے قائل تھے کہ تمام انسان برہمو دیوتا کے جسم کے حصوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ برہمو دیوتا کے سر سے برہمن، بازوؤں سے کھچتری، پیٹ سے ویش اور پیروں سے شودر پیدا ہوئے ہیں، اور اس طبقاتی نظام کے نتیجے میں ظلم کا پیدا ہو جانا ایک لازمی بات تھی، اور یوں برہمن جو کہ مذہبی عقائد بناتے تھے سب سے افضل سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد کشتری نظام میں حکومت چلاتے تھے اور برہمنوں کے مذہبی عقائد کو تلوار کے زور سے منواتے تھے۔ ویش خوراک پیدا کرنے کے ذمہ دار تھے اور شودر تمام لوگوں کی خدمت کرنے پر مجبور تھے۔ ناظرین محترم، ذات پات کی اس تفریق سے جو کہ شاید کبھی نیک مقصد کے لیے کی گئی ہو، ہندوستان میں عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا تھا اور ہر طبقہ اپنے اپنے طور پر ابلیسی قوتوں کا اعلی کار بن گیا تھا۔ لیکن یہاں بھی جس چیز نے سب سے زیادہ انسانیت کو غیر متوازن کیا وہ پروہتوں کے پیش کردہ شیوانی عقائد تھے۔ کرشن جی جو کہ بہت ہی مخلص تھے، اور اسی طرح مہاتما بدھ جو کہ ایک نیک آدمی تھے، جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد والوں نے ان کے نظریات کو ایسی رنگ آمیزیوں کے ساتھ پیش کیا کہ انسانیت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، اہل ہند اپنے مذہبی پیشواؤں کے عقائد اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے، اور انسان کی اس فطرت یعنی جذبہ جنس کے غلط استعمال کے مرتکب ہوتے تھے۔ اور اہل ہند کی ایک دیوی جس کے بے شمار روپ تھے، ہندوستانیوں کے عقائد پر سب سے زیادہ اثر انداز تھی، اور ہندوستان کی یہ دیوی مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ اسی دیوی نے دیوتا درگ ویت کو قتل کر دیا تھا، جس وجہ سے اسے درگا کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا سب سے مشہور نام پاروتی ہے اور اس ہندوستان کی مہا دیوی سمجھا جاتا ہے، اور یہ شیو جی کی بیوی ہے۔ محبت اور رحم دلی کی صورت میں یہ عطا دیوی بن جاتی ہے، لیکن ناراضگی کی سیاہ رنگت میں یہ شیاما بن جاتی ہے۔ جب وہ انتہائی غصے میں خونخوار دانتوں والی شکل اختیار کرتی ہے تو اسے رکتونتی کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک انتہائی خوفناک شکل مہا کالی، ماسری اور مکتکیشی کے ناموں سے موسوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں جن سے یہ مختلف حالتوں میں پہچانی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اہل ہند کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ایشور کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں ظہور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کرشن جی اور مہاتما بدھ ایشور کے اوتار سمجھے جاتے ہیں، اور مہاتما بدھ کا مذہب ہندوستان، سری لنکا، چین، نیپال اور منگولیا تک پھیلتا چلا گیا۔ بدھ مت وحدت الہی کی تعلیم دیتا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ برہما کے علاوہ کسی کی الگ ذات اور ہستی نہیں۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ جب پہل برصغیر کی سرزمین پر انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہوگی تو اس کی عادات فطرت کے قریب ترین ہوگی، لیکن بعد میں کچھ عقل مند اور مفاد پرست لوگوں نے انسانی فطرت کی جنسی جبلت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور پورے معاشرے کو کعبہ خانے میں بدل دیا، اور یہی لوگ ابلیس کے نمائندہ تھے جنہوں نے انسان کی شعوری صلاحیتوں کو پنپنے سے روکا اور انہیں خواہشات کی غلامی کا درس دیا۔ نتیجتاً انسانی معاشرہ غیر متوازن ہو کر ایسا معاشرہ بن گیا جو حیوانی معیار سے بھی گرا ہوا تھا، اور ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کی عبادت گاہیں، مندر اور آشرم جسم فروشی کے اڈے بن گئے۔ گرہن زدہ لڑکیاں ویسے بھی مندروں کی ملکیت تصور کی جاتی، اور چاند دیوتا کی دسترازیوں سے بچانے کے بہانے پنڈت اور پروہت ایسی لڑکیوں کو اپنے حجرے خاص میں محفوظ کر لیتے۔ ناظرین، پروہتوں اور پجاریوں کے مذہبی احکامات پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے تھے، اور کوئی گھر جنسی بے راروی سے محفوظ نہ تھا، اور ہندوستان کی یہ حالت زار جو تاریخ کی کتابوں میں عام دستیاب ہے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے تک رہی۔ ہندوستان کا پورا معاشرہ ذات پات، ظلم اور جنسی بے راروی کا شکار تھا، اور برہمنوں کے مذہبی ڈنڈے تلے سانس لینے والی سادہ لو ہندوستانی قوم ایک بیمار روح کی طرح سسک رہی تھی۔ معاشرہ بے حد غیر متوازن تھا اور انسانیت اپنے وجود پر شرمندہ تھی۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔